بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے کہ جو ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم اور پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بہت جامع معنی دعا ہے۔ علم نافع سب سے پہلی چیز ہے۔ تو علم نافع کیا ہے؟ کہ وہ علم جس سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو، وہ علم جو اللہ تک پہنچا دے، انسان کو آخرت کے اعتبار سے نفع دینے والا ہو، تو وہ اللہ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ ظاہر ہے جب علم ہوگا تو آدمی عمل بھی کرے گا۔ اگر ایک آدمی کے پاس علم ہی نہیں ہے تو وہ عمل کیا کرے گا؟ تو پہلی چیز علم کا نفع دینے والا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو اس دعا میں سکھلائی گئی، رزقا طیبا، پاکیزہ رزق۔ تو رزق کا عمومی ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ رزق سے مراد زیادہ مال، زیادہ پیسہ، دولت، کھانے پینے کی چیزیں، ہم اس کو رزق سمجھتے ہیں۔ حالانکہ صرف رزق یہ نہیں ہے۔ رزق قرآن و حدیث کی روح سے ساری چیزیں کہ جو انسان کی ضروریات میں داخل ہیں وہ رزق میں داخل ہیں۔ جیسے ایمان کی دولت، یہ بھی ایک رزق ہے۔ لوگوں کی محبت، یہ بھی ایک رزق ہے۔ علم، ذہانت، سمجھداری اور حکمت، یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ صحت کا عطا ہونا، عافیت والی زندگی عطا ہونا، اور انسان کے اعضاء سارے کے سارے صحیح و سالم ہوں، یہ بھی رزق ہے۔ نیک بیوی کا مل جانا، یہ بھی رزق ہے۔ نیک اولاد کا مل جانا، یہ بھی رزق ہے۔ عورت کو نیک خامد مل جائے، یہ بھی رزق ہے۔ نیک پڑوسی ہوں آس پاس، وہ بھی رزق ہے۔ انسان کے دوست اس سے محبت کرنے والے مخلص ہوں، مخلص دوست کا مل جانا، یہ بھی رزق ہے۔ لوگوں کی محبت، یہ ساری چیزیں رزق میں شامل ہیں۔ لہٰذا رزق کی تنگی اور کمی کے شکوے کے بجائے ہمیشہ مسلمان کو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اس لیے ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے عافیت والی زندگی مانگنی چاہیے۔ اور تیسری چیز جو اس دعا میں سکھلائے گی وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، یا اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو تیرے ہاں قبول بھی ہو جائے، اور عمل وہی قبول ہوگا جو اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ اس لیے ہر عمل کو کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ الحمدللہ مخیر حضرات و خواتین کے تعاون سے ہم نے ایسے علاقے جو سندھ کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر جو بیچارے صاف پانی کو ترستے ہیں، تو وہاں پر ہم نے یہ مہم شروع کی ہوئی ہے کہ ہر گھر کے اندر، ہر مسجد میں ہم نلکا لگوائیں گے، ہینڈ پمپ لگوائیں گے۔ تو بہت سارے ہم نے نلکے لگوائے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری ایک بہن ہے باجی ماریہ الیاس صاحبہ، ان کی والدہ کچھ دن قبل فوت ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ ایک ہینڈ پمپ مسجد میں لگوایا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ جتنے لوگ اس سے نماز پڑھیں گے، وضو کر کے روزہ ذکر کریں گے، یا جتنے بھی نیک اعمال کریں گے، تلاوت کریں گے، اس کا ثواب انشاءاللہ ان کو ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ان کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی آخرت کی درجات کو بلند فرمائے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے نجات نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین باجی ماریہ الیاس صاحبہ اولڈ ہم UK سے ہیں جو، اللہ رب العالمین ان کی مال جان اولاد میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کو اہل خانہ سمیت اور ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اور اس صدقہ جاریہ کی برکت سے اللہ رب العالمین باجی ماریہ الیاس صاحبہ کے خاندان کے جتنے بھی افراد دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی آخرت کی ساری منازل کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو
पाकीज़ा रिज़्क़ नसीब फरमाए और इल्म नाफ़ी अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब को वो अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए कि जो अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इखलास के साथ हर काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जितना आदमी इखलास के साथ अमल करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी के बक़दर इंसान को अजर अज़ीम भी अता फरमाते हैं। हर अमल की कीमत इखलास के साथ लगती है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।